ظلم ڈیپ روٹس میں چلا گیا ہے، اور حضرت علی کا فرمان ہے کفر کے ساتھ تو حکومتیں سرسبز رہتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، ظلم کے ساتھ اجڑ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تو نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، تو وہ کہتا تھا تم رب بھی میں انا ربکم الاعلی۔ یہ دنیا میں ایک انسان آیا ہے جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے، لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں، فرعون۔ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور، میں تجھے نجات دے دوں، تیرے جسم کو زندہ کر دوں گا، نجات دے دوں گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تو آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن جائے گا، عبرت کی یادگار بن جائے گا۔ میں نے ممیز کہتے ہیں کہ مصر والے اس زمانے میں کوئی ایسا مسالہ لگا، آنتے نکال کے باہر پھینک دیتے تھے، اندر سارا کچھ، پھر ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے ہوئے ہیں۔ پٹیوں میں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں، جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی کھال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی کھال ہے، چٹکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، کٹی ہوئی، چہرے ایسے بالکل کھال نام کی شے موجود ہے، کھال اتری نہیں، آنکھوں میں سوراخ نہیں ہے، آنکھوں میں یہ ڈیلے میں آنکھیں موجود ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے ویران ہے، پاؤں چٹکے ہوئے ہیں، انگلیاں چٹکی ہوئی ہیں۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، تر و تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں، پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں، اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے، بال بالکل صحیح، آنکھیں ہر شے بالکل صحیح سلامت، وہ لگتا نہیں کہ یہ 6000 سال پرانی ممی ہے، 2000 3000 3500 سال پرانی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فرق ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تیرے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ انجام ہے بات خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تو فرعون کو اتنا مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کم وقت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، میں اس لیے اس کو مہلت دیتا رہا۔ جب ظلم کیا پھر پکڑا، خدائی دے دعوے تے نہیں نہ پیا۔ نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، میں ان کے بچے ذبح کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا دوں گا اور میں انہیں زیر و زبر کر دوں گا۔ جب ظلم پر آیا تو پھر اللہ نے 40 سال کے اندر پکڑا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو مسئلہ آپ کا نہیں کہ پولیس بڑی زیادتی کرتے، ہمارا ریڈی والے کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ بھی زیادتی کرے۔ تو عوام میں ظلم پھیل چکا ہے، ایک ظلم ہے ایک دوسرے پر، ایک ظلم ہے اپنے اوپر، اپنے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الجفا کل الجفا، تمہیں سب سے بڑا ظالم بتاؤں، ویاڑی کا سب سے بڑا ظالم بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ کون؟ الجفا کل الجفا، بڑا ظالم اپنے اوپر، دوسروں پر نہیں، اپنے اوپر بڑا ظالم، اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرنے والا کون یا رسول اللہ؟ من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز نہ پڑھی۔ تو ایسے ظالموں سے پولیس بھی بھری پڑی ہے، عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں، بازار بھی بھرے پڑے ہیں، دفتر بھی بھرے پڑے ہیں، کارخانے بھی بھرے پڑے ہیں، دیہات بھی بھرے پڑے ہیں، کہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ اذان سن کے نماز نہ پڑھیں، اذان سن کے یہ عدالتوں پہ پیشی پہ نہیں جاؤ تو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیتے ہیں، وارنٹ کیا کہتے ہیں، بلا ضمانت وارنٹ جاری کر دیتے ہیں۔ کبھی اللہ نے بھی وارنٹ نکالے کہ تو کم وقت 20 سال ہو گئے نے تجھے ایک سجدہ نہیں دیا، چلو اس کے وارنٹ گرفتاری۔ کیا کریم مولا ہے، کیا کریم مولا ہے، کیا اس کا درگزر ہے اور کیا اس کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ساری زندگی کا دستور رہا، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دفعہ اللہ نے امتحان لے لیا، 3 دن بھیجا ہی کوئی نہیں، بھوکے رہے،
کہا واہ ابراہیم، کھرا نکلا تو بھائی، کھرا نکلا۔ بس بھائی کوئی ضرورت نہیں۔ مہمان آیا، اس کے آگے کھانا رکھا۔ اللہ اپنے بندے سے بطور انسان کتنا تعلق رکھتا ہے۔ ابھی مومن مشرک کی بات نہیں، متقی اور ملحد کی بات نہیں ہے، انسان بطور انسان۔ اس نے روٹی کا نوالا منہ میں توڑ کے ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ آخر کہ میں اللہ نے جان دے کوئی نہیں، میں کی پڑھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا اٹھ جا، میں منکر کو روٹی نہیں کھلاتا۔ وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل اللہ کی ڈانٹ لے کر آ گئے۔ ڈانٹ کینو خلیل اللہ، 4000 نبیوں کا باپ اور پھر محمد مصطفیٰ کا دادا صلی اللہ علیہ وسلم، ڈانٹ آ گئی کہ خلیل، منکر تو میرا تھا، 40 سال 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، تو نے اسے کیوں اٹھایا؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ تھا، تیرے تو اختیار میں نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے رزق ہٹا لیتا، اس کو واپس بلا، اسے کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑ گئی کافر کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ۔ پھر ایک یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنا ہے۔ حدیث سناؤں اللہ کے نبی کی کہ اللہ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ کہے گا یا اللہ تو بیمار ہو سکتا ہے، تو بے عیب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا ایک بندہ بیمار ہے؟ ایک بندہ، ایک سے مراد مسلم بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، منکر بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ، بندے کی قید نہیں لگائی، مومن، متقی، موحد، میرا ایک بندہ بیمار تھا، تجھے خبر بھی ملی تھی وہ بیمار ہے، تو حال پوچھنے نہ گیا۔ پاگل، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ۔ میرے بندے، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے تم سے روٹی مانگی تھی، تو نے مجھے روٹی نہ کھلائی۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھلایا ہی نہیں۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تو رب ہے، خود کھلاتا ہے، تجھے کون کھلائے، تو کھانے سے پاک ہے۔ پھر اللہ کہے گا اما علمت ان عبدی الفلاں، وہ میرا ایک بندہ، ہندو، سکھ، عیسائی، دیریا، مشرک، نمازی، بے نمازی، چور، ڈاکو، کسے باشد، کوئی تیرے در پر آیا تھا کھانا مانگے، تو نے انکار کر دیا تھا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے